رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فنجیناہ وأہلہ اجمعین الا عجوزا فی الغابرین ثم دمرنا الآخرین وامطرنا علیہم مطرا فساء مطر المنذرین ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ پھر بچا لیا ہم نے اس کو اور اس کے ماننے والے سب کے سب کو، مگر ایک بڑھیا پیچھے رہ جانے والوں میں۔ پھر ہلاک کر دیا ہم نے دوسروں کو، اور بارش برسا دی ہم نے ان پر بارش، پس بری ہے بارش ڈرائے ہوئے لوگوں کی۔ بے شک اس میں البتہ قدرت کی نشانی ہے، اور نہیں ہیں زیادہ ان میں سے ایمان لانے والے۔ اور بے شک آپ کا رب اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم البتہ وہ غالب بڑا رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ شعراء کے نام رکوع کی آخری چند آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ آیت نمبر 170 سے لے کر کے 175 تک۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب اور ان کی ہلاکت کا تذکرہ کیا، اور جو ان میں سے ایمان لانے والے تھے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی نجات کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت لوط علیہ السلام قوم کو خلوص محنت اور پوری ہی بے لوث انداز سے سمجھاتے رہے، لیکن لوگوں نے نبی وقت کی بات کو نہ مانا اور اپنے کردار بد سے باز نہ آئے، تو پھر نبی نے اللہ سے دعا کی کہ میں ان کے اس برے فعل سے سخت نفرت کرتا ہوں، لہٰذا آپ مجھے نجات دیجئے اور میرے ماننے والوں کو بھی نجات دیجئے۔ اللہ نے پیغمبر وقت کی دعا قبول فرمائی تو جواب فرمایا فنجیناہ، کہ ہم نے ان کو نجات دے دی۔ انہوں نے نجات مانگی تھی اللہ تبارک و تعالی سے، تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ فنجیناہ، ہم نے ان کو نجات دی، عذاب سے ان کو بچا لیا، وأہلہ، اور اس کے ماننے والوں کو بھی، اجمعین، سب کے سب، چاہے وہ عورتیں تھیں، چاہے وہ مرد تھے، چاہے وہ نبی کے رشتہ دار تھے یا غیر رشتہ دار تھے، چاہے وہ امیر تھے یا غریب تھے، بچے وہی ہیں جنہوں نے وقت کے نبی کا دامن پکڑا ہے، جنہوں نے وقت کے نبی کی دعوت کو قبول کیا ہے، اس والے نظام کو، طریقہ کار کو لیا ہے، تو وہی اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے بچے ہیں۔ الا عجوزا، ہاں مگر ایک بڑھیا، مراد اس سے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہیں۔ دیکھیں اللہ کا کیسا نظام ہے کہ ایک طرف وقت کے نبی کی بیوی ہے، اور وہ اس کی دعوت نہیں مان رہی، تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں صاف فرما رہے ہیں کہ وہ ہلاک ہو گئی، وہ عذاب سے نہ بچ سکی۔ اور دوسری طرف وقت کے فرعون کی بیوی ہے، جس کے کفر کی، دجل کی دنیا آج تک مثالیں دیتی ہے،
لیکن اس کی بیوی ہے آسیہ اور وہ جنتی ہے۔ صرف جنتی نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ حضرت آسیہ اور حضرت مریم یہ دونوں جنت میں میری بیویاں ہوں۔ تو کتنا بڑی بات ہے کہ دنیا میں وقت کے فرعون کے گھر رہنے والی، کفر کا جو سرغنہ ہے، جو سارے لوگوں کو، وقت کے اس زمانے کے لوگوں کو گمراہ کرنے والا ہے، لیکن اس کے گھر میں ایک عورت، اس کی بیوی، وہ جنتی ہے، اور صرف جنتی نہیں، سید الانبیاء کی وہاں بیوی ہے، ان کا حرم محترم ہے۔ یہ ہے میرے رب کا نظام کہ بات ایمان کی ہے، بات دولت کی نہیں ہے، خاندان کی نہیں ہے، علاقے کی نہیں ہے، زبان کی نہیں ہے، بلکہ بات ایمان کی ہے کہ کس کے اندر ایمان ہے اور کس کے اندر ایمان نہیں۔ تو فرمایا الا عجوزا، اب عجوز بوڑھی عورت کو کہتے ہیں، یا تو عمر کے لحاظ سے ویسے وہ بوڑھی ہو چکی تھی، اس بنا پر ان کو عجوزن کہا گیا ہے، اور یا پھر اس وجہ سے کہ جو وقت کے نبی کی بیوی ہوتی ہے وہ امت کی ماں ہوتی ہے، اور جو اتنی بڑی زیادہ لوگوں کی ماں ہو، ظاہر ہے اس کو بوڑھا کہنا یہ ایک عرفی بات ہے، اس لیے کہا گیا الا عجوزن فی الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہے۔ ثم دمرنا الآخرین، فرمایا جب حضرت لوط اور اس کے ماننے والے وہاں سے ہجرت کر گئے، آدھی رات کے بعد اللہ نے ان کو وہاں سے ہجرت کا حکم دیا، یہ وہ سدوم کا علاقہ، عامورہ کی بستیاں، وہ علاقہ چھوڑ کے وہاں سے چلے گئے، تو فرمایا پھر صبح ہوتے ہی ان پر عذاب آ پڑا۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہلاک کر دیا ہم نے باقیوں کو، اور ہلاکت کا انداز کیسا ہوا؟ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان پر بارش برسائی اور بری بارش برسائی، بارش برسی اور بری بارش برسی۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، جن کو ڈرایا گیا ہو، سمجھایا گیا ہو کہ اپنے فعل بد سے باز آ جاؤ ورنہ اس کا انجام اچھا نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی نہ مانے، تو پھر ایسے ڈرائے ہوئے لوگوں پر جو عذاب آتا ہے وہ بہت برا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے اگلے دن عرض کیا تھا کہ حضرت جبریل صلاۃ وسلام فرماتے ہیں اللہ نے حکم دیا کہ آبادیوں سمیت جتنے اس کے اندر افراد چیزیں ہیں سب سمیت ان گاؤں کو، اس پورے علاقے کی بستیوں کو اوپر اٹھاؤ، فضا میں لے جاؤ اور وہاں سے الٹا کر کے زمین پر مارو، وہاں سے الٹا کر کے زمین پر مارو، اور جو ہی وہ زمین پر پڑے تو زمین کی سطح بھی نیچے چلی گئی، اور پھر فرمایا اب اس پر پتھروں کی بارش برسی، اور بعض حدیثوں میں لفظ آتا ہے کہ ہر پتھر جس بندے کو لگنا تھا وہ متعین تھا کہ اس پتھر نے فلاں بندے کو جا کے لگنا ہے۔ اللہ کی قدرت ہے، اللہ سے کیا مشکل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جتنی بارش برستی ہے ہر بارش کے قطرے کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں، جب وہ قطرہ زمین پر آ کے پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ فرشتے واپس جاتے ہیں۔ جب بندہ زمین میں کہیں بجائی کرتا ہے، گندم ہے، کوئی فصل ہے انسان کی خوراک اور روزی کی، تو فرمایا جب زمین میں دانہ ڈالا جاتا ہے اس وقت سے فرشتے کی ڈیوٹی لگتی ہے کہ یہ دانہ الٹا پڑا ہے، سیدھا پڑا ہے، اب اس کو اس طرح کر دے جس سے پونپل اوپر کو نکلے، وہ اس دانے کو وہیں سیدھا کرتا ہے، اور اس وقت سے لے کے پھر یہ فصل پکتی ہے، پکنے کے بعد کٹتی ہے، صاف ہوتی ہے، یہ دانہ جا کے پیسا جاتا ہے، پکایا جاتا ہے، جب اس بندے کے منہ میں چلا جاتا ہے جس کا مقدر ہوتا ہے پھر وہ فرشتہ واپس جاتا ہے۔ یہ میرے اللہ کا نظام ہے، اسی کو تکوینی نظام کہتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور بارش برسائی ان پر مَطَرًا، بڑی سخت بارش، تاکید ہے۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، پس بری ہے ڈرائے ہوئوں کی بارش۔ جب اللہ کی طرف سے سمجھایا گیا، ایک تو ہے کہ بندہ کہے مجھے سمجھایا کسی نے نہیں، آج تو وہ عذر ہی نہیں چل سکتا،
اس لیے کہ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے کہ بندے کے اندر طلب پیدا ہو اور وہ ایمان کا طالب بن کے نکلے، حق کا طالب بن کے نکلے، سچ کا طالب بن کے نکلے، صحیح دین کی تلاش میں نکلے اور نہ ملے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آج دنیا میں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے قرآن ملتا نہیں ہے، مجھے قرآن سمجھانے والا کوئی نہیں ملتا، قرآن کی بات بتانے والا کوئی نہیں ملتا۔ ہاں طلب نہ ہو الگ بات ہے، طلب ہو جیسے دنیا کی اور کوئی چیز، من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے پا لیتا ہے، تو جو ایمان و اسلام کے حق کے راستے کی کوشش کرتا ہے وہ بھی اس کو پا لیتا ہے۔ تو فرمایا ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں، یعنی یہ جو واقعہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا بیان ہوا ہے، اس میں لآیہ، البتہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، ہمارے لیے عبرت ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے۔ وما کان اکثرہم مؤمنین، لیکن فرمایا سننے سمجھنے کے باوجود پھر بھی اکثریت ماننے والی نہیں ہے۔ سمجھتے سارے ہیں، پتہ سب کو ہے، لیکن قیامت کا دن جب آئے گا تو پھر یہی کہہ رہے ہوں گے لو کننا نسمع او نعقل۔ انسان کو جو قیامت میں افسوس ہوگا تو وہ سب سے پہلا افسوس یہ ہوگا کاش میں دین کی بات سنا کرتا ہوتا۔ نہ سننے کا افسوس ہوگا، یہ قرآن کہہ رہا ہے لو کننا، اے کاش کے ہوتے ہم سننے والے۔ اور پھر سننے کے بعد اگلا نمبر ہے او نعقلو، کہ عقل سے اس کو سمجھتے۔ باقی دنیا کی ہر بات سمجھ آ جاتی ہے، کپڑے کی کوالٹی کا پتہ چل جاتا ہے، فلاں چیز چھوٹی بڑی زندگی کی ہر چیز کا پتہ چل جاتا ہے کہ ایک نمبر ہے یا دو نمبر ہے۔ دین کے بارے میں بس مولوی جانے فلاں جانے، ہمیں کیا پتہ؟ اس کا پتہ کیوں نہیں چلتا؟ ہر چیز کا جب پتہ چلتا ہے تو یہاں بھی بندہ اگر طالب بنے، محنت کرے تو ہر چیز میں جیسے پتہ چلتا ہے اس کا پتہ بھی چلتا ہے، سنے اور سمجھے تاکہ قیامت میں قبر میں جا کے افسوس سے بچ جائے، حسرت و ارمان سے بچ جائے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم البتہ وہ غالب ہے، الرحیم بڑا مہربان ہے۔ اب یہ جملہ، یہ الفاظ چھٹی مرتبہ ہمارے سامنے گزر رہے ہیں، اللہ بار بار فرما رہا ہے، جبکہ قرآن مجید کے اندر کوئی ایک حرف اور لفظ بھی زائد از ضرورت نہیں ہے، بیکار نہیں ہے۔ ایک ایک جملے میں علوم کے وہ سمندر ہیں کہ دنیا میں ایسے علماء آئے جنہوں نے پوری زندگیاں قرآن پہ لگا دیں، لیکن پھر بھی انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے قرآن کے خادموں میں اپنا نام لکھوایا ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے قرآن کے سمجھنے کا حق ادا کر دیا ہے، اب میں قرآن کو مکمل سمجھ چکا ہوں۔ فرمایا بس ایسے جیسے سمندر میں سے چڑیا اپنی چونچ میں پانی لے لے، تو میں نے تو اتنا اللہ کے علم سے جو اللہ نے دیا، علم تو اللہ کی صفت ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، علم اللہ کی صفت ہے، اللہ اپنی صفت علم میں سے جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور قرآن کی سمجھ بوجھ اللہ اسی کو عطا فرماتا ہے جس میں طلب بھی ہوتی ہے اور جس کے دل کو اللہ 70 مرتبہ نظر رحمت سے دیکھتا ہے، پھر اللہ انتخاب فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔